ایک اور امپورٹنٹ کویشچن، ہر پاکستانی کی دل کی آواز، فلسطینی بھائی بہن ہمارے جنہوں نے 2 سال تک اسرائیل کے مظالم سہے، برداشت کیے، جینوسائیڈ، نسل کشی اب بھی تقریباً جاری ہی ہے۔ سیز فائر کے بعد بھی اسرائیل نے بہت دفعہ ان کے اوپر گولیاں برسا دی ہیں، لوگوں کی جانیں لی ہیں۔ آج یہ خبریں آتی ہیں سر کہ مسجد اقصیٰ کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئی ہیں۔ یہ خبریں دی جا رہی ہیں اسرائیلی میڈیا کی طرف سے، اور یہ دی اس لیے جا رہی ہیں کہ وہ کہیں گے کہ خود مسجد اقصیٰ نیچے گر گئی، ہم نے تو نہیں گرایا، پلان ان کا یہ بڑا پرانا ہے سر کہ دجال کا پیلس وہاں بنانا ہے۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں سر کہ آذربائیجان، انڈونیشیا اور پاکستانی فورسز مل کر ایک انٹرنیشنل فورس بنائیں گے بیکڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جو غازہ میں داخل ہوگا اور وہاں پہ پیس قائم کرے گا، ڈیولپمنٹ کا کام کرے گا، بہتری لے کر آئے گا۔ اور یہ وہ خبریں ہیں مشاہد صاحب جو اسرائیلی میڈیا آؤٹلیٹس کی طرف سے ریلیز کی جا رہی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان دونوں پہ کمنٹ کریں سر۔ پہلے تو میں فلسطینی عوام کو، بچے بچیاں، مرد اور سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے جس جرأت کے ساتھ اسرائیلی بربریت کا مقابلہ کیا ہے، یہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وی سلوٹ the Palestinians for their struggle، نمبر 1۔ دوسری بات ہے کہ یس، پاکستان کے اگر ٹروپس غازہ میں ہوں گے تو جو فلسطینی گھر سے باہر آئے گا تو وہ دیکھے گا مسلمان بھائی، سب سے پہلے کیا کہے گا؟ السلام علیکم مائی بردر۔ اس کو پتا ہے کہ پاکستانی اس کو گولی تو نہیں چلائے گا نا، لیکن 2 اس میں کیویٹس ہیں، یہ 2 پروائزو ہیں۔ میں ایک تو اٹ شوڈ بی انڈر یونائٹڈ نیشنز سپرویژن، نمبر 1، اور دوسرا اس میں حماس کی ڈس آرمامنٹ شامل نہیں ہونی چاہیے۔ وی کی ناٹ بی پارٹی ٹو دیٹ، کیونکہ حماس از اے جینوئن لبریشن موومنٹ، جنگ آزادی، تحریک آزادی کی ہے، اور وہ ٹیررسٹ گروپ نہیں ہے، وہ الیکٹڈ آرگنائزیشن ہے غازہ کی۔ ہاں، ہم اس پہ امن قائم کرنے کے لیے، کیونکہ اسرائیلی نکل جائیں گے باہر سے، تو اس کے لیے اگر مسلم پیس کیپنگ فورس آتی ہے، جس میں آپ نے ذکر کیا انڈونیشیا کا، آذربائیجان، تو وائی ناٹ، اٹس مچ بیٹر۔ ایسے ہی ہے کہ اگر سری نگر کی سڑکوں میں، بارہمولہ کی گلیوں میں، آکوپائڈ کشمیر میں مسلمان پیس کیپنگ فورس آ جائے، ترکی یا انڈونیشیا کی، کشمیری کتنے خوش ہوں گے۔ لک ایٹ دی سینٹیمنٹس، کیا سی چینج آ جائے گا۔ اور وی شوڈ بی دیئر، یس، ٹو پروٹیکٹ دا پیپل آف پیلسٹائن۔ مسجد اقصیٰ سر بالکل مست۔ اور ایک اور چیز ہے جو ٹرمپ پلان میں ایک خامی ہے کہ وہ اس میں ڈیٹ نہیں دی گئی فلسطینی ریاست کی۔ فلسطینی ریاست کا ذکر ہے، فلسطینی حق خود ارادیت کا ذکر ہے، لیکن ڈیٹ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کا ٹرم ختم ہوگا 2028 میں، ہمیں ڈیٹ مانگنی چاہیے ٹرمپ سے کہ 2027 میں انڈر یور لیڈرشپ دیر شوڈ بی اے پیلسٹائن ریاست ود القدس الشریف، مسجد الاقصیٰ جس کا حصہ ہے، یروشلم ایز اٹس کیپٹل، فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ یروشلم ہے، جو ہمارا قبلہ اول ہے بائی دا وے۔ اور مسجد اقصیٰ کو انہوں نے گرا دیا سر، تو کچھ کریں گے ہم یا پھر آل ہیل ول بریک لوز، پھر نئی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، زائنزم ورسز پین اسلامزم۔ آمین آمین۔ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پاکستان نے بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں اور اب بھی کافی چیلنجز باقی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سعودی عرب میں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ انیشیٹو جو کانفرنس ہے اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور ان کی ملاقات ولی عہد کے ساتھ دوبارہ ہوئی ہے۔ بہت سارے MOUs سائن ہو رہے ہیں انرجی اور پاور کے حوالے سے، اور بہت امپورٹنٹ ہیں یہ میٹنگ جو اس وقت ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب پاکستان کا ساتھ آپ جانتے ہیں بڑا گہرا پرانا ہے، اس کے اوپر بھی سوال پوچھنا ہے میں نے مشاہد حسین سید صاحب سے۔ مشاہد صاحب، ہم جانتے ہیں سعودی عرب نے کہا تھا کہ پاکستان پہ حملہ ہوا تو سمجھے کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا، پھر افغانستان کا حملہ ہوا، لیکن ہم نے اکیلے نے جواب دیا، سعودی عرب ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوا، اظہار یکجہتی ضرور کیا۔ لیکن جو سعودی عرب اور پاکستان کی ریلیشن ہے، ہم سنتے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان میں ریفائنری لگائے گا، وہ ریفائنری کب آئے گی، کیسے آئے گی، کون لائے گا، کویسچن مارک۔ ہم بہت سارے MOUs دیکھتے ہیں، انویسٹمنٹس، بائیلیٹرل ٹریڈ، میوچل کنسنسس، یہ وہ ورڈز ہیں جو ہم نے بہت بار سنے ہیں مشاہد صاحب پریس ریلیزز کے اندر، بٹ ایکچوئل گراؤنڈ کے اوپر ڈیولپمنٹ، انویسٹمنٹ آتے ہوئے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ہماری فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ آپ تھوڑی روشنی ڈالیے سر۔ دیکھیں جی، آپ لسٹ بنا لیں کہ کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں ہمارے قائدین کی سعودی عربیہ کے ساتھ، UAE کے ساتھ، قطر کے ساتھ، کتنے وعدے ہوئے ہیں، کتنے MOU ہوئے ہیں، اور کتنی دفعہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، 2019 میں محمد بن سلمان جو پرائم منسٹر ہیں MBS سعودی عربیہ کے آئے، عمران خان صاحب کا دور تھا، اور اناؤنس کیا گیا کہ 10 ارب ڈالر کی ریفائنری گوادر میں لگے گی، آپ کو یاد ہوگا، $10 بلین۔
میں نے بعد میں ان سے کچھ سالوں کے بعد پوچھا سعودی سے, انہوں نے کہا جی آپ نے تو فیزیبلٹی تیار نہیں کی, آپ نے ہمیں زمین بھی نہیں دی, آپ نے وعدہ کیا تھا 2 چیزوں کا کہ زمین ہم دیں گے اور فیزیبلٹی ہم بنا کے دیں گے. ماشاءاللہ ہم نے وہ کام نہیں کیا, اور وہ $10 بلین اس نے کہا کہ وہ پڑے ہوئے ہیں اس کے لیے ابھی تک بقول ان کے, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں. سو بات یہ ہے, نمبر 1 یہ ایک ایشو ہے آپ کی نالائکی کا. اس گورننس سسٹم کے تحت یہ ترقی ملک نہیں کر سکتا. You have to do radical surgery on how we function as a government or governance system. Be very clear on that. اسی لیے آپ نے آج ذکر کیا تھا کہ کلائمیٹ چینج کے لیے $700 ملین رکھے ہوئے ہیں, لیکن ہم استعمال ہی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہماری طرف سے تیاری پوری نہیں ہے, نہ فیزیبلٹی نہ پلاننگ. یہ دیکھیں نا, یہ بات آپ کے فائنانس منسٹر نے کہی ہے کہ $700 ملین پڑے ہوئے ہیں فار کلائمیٹ چینج. کسی نے پروجیکٹ دیا نہیں, فیزیبلٹی بھی تیار کر کے نہیں دی. تو یہ تو نالائکی ہے نا جی. پھر نالائکی, نااہلی, حماقتیں. ویری سیڈ سر. نیکسٹ کویسچن. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سپاہ سالار سر فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کی پرسنل انٹرسٹ اینڈ ڈائریکٹ انوالومنٹ تھی امریکہ کے ساتھ ڈپلومیسی میں, سعودی عرب کے ساتھ ڈپلومیسی میں. وہ ٹورز میں نظر آتے ہیں, وہ تصویروں میں نظر آتے ہیں, اور ہم اس ڈپلومیسی کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. لیکن پھر ہم جب افغانستان کے ساتھ ڈپلومیسی دیکھتے ہیں مشاہد صاحب, تو اس کے اندر ان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ یا پریزنس نہیں دکھ رہی ہوتی ہے, جس کی آج میں سمجھتا ہوں, ان مائی اوپینین, یو کین اگری اور ڈس ایگری, ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہمارے سپاہ سالار صاحب افغانستان کے ساتھ ڈپلومیسی میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوتے, اپنی پریزنس دکھاتے, خود جاتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دن میں تعلقات ہمارے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. ڈو یو اگری مشاہد صاحب؟ نہیں, ناٹ کوائٹ. ٹھیک, میں آپ سے مؤدبانہ اختلاف کروں گا. جی سر. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان از مور ٹرکی دین دیٹ. افغانستان میں اس لیے ٹرکی ہے کہ افغانستان کی ماضی کی ہماری پالیسی فیل ہو گئی ہے, وہ غلط پالیسی تھی. وی ٹاکڈ آف اسٹریٹجک ڈیپتھ. پھر ایک زمانہ تھا, میں خود موجود تھا, آپ کہتے ہیں خبر دیں, 5 جولائی 2022 کو عمران خان کی گورنمنٹ نہیں تھی, پرائم منسٹر شہباز شریف تھے, اور ہمیں نیشنل سیکیورٹی بریفنگ دی گئی جس میں جنرل باجوہ تھے, جنرل فیض کور کمانڈر پشاور تھے, اور جنرل ندیم انجم DG ISI تھے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم گفتگو شروع کریں گے, ٹاکس ود TTP, اور اس کی کیا ضرورت ہے, کیا افادیت ہے, فلانا فلانا فلانا. اس میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا, جس میں میں بھی شامل تھا, بلاول بھٹو بھی شامل تھا, محسن داور بھی شامل تھا, سینیٹر مشتاق بھی شامل تھے. یہ 3-4 لوگ تھے, یو کین کاؤنٹ آن دی فنگرز آف ون ہینڈ. اور بلکہ میں نے کہا کہ آپ مذاکرات کریں, ہو آر یور گارنٹورز؟ تو جواب ملا کہ جی گارنٹورز تو افغان طالبان ہیں TTP کے, اس ٹاکس کے. تو ہماری جو شارٹ سائٹڈ پالیسیز تھی, اس میں نے مسنگ پرسنز کا بھی ایشو ریز کیا. بائی دی وے جنرل باجوہ سے میں نے کویشچن کیا, آرمی چیف تھے, کہ یہ جو مسنگ پرسنز ہیں بلوچستان کے یا خیبر پختونخوا کے یا کسی اور صوبے کے بھی ہوں, یہ ایک دبا ہے پاکستان پر. اٹس اے بلیک اسپاٹ. میں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو جمہوریت کی پیداوار ہے, جس کے لیڈر بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل میں جو تھا بھگت سنگھ, جس کو برٹش ٹیررسٹ کہتے تھے, اس کے لیے آواز اٹھائی تھی کہ اس کے بھی ہیومن رائٹس ہیں. تو میں کہا ہمارا تو DNA میں ہے انسانی حقوق کی حفاظت اور جمہوریت کی پاسداری. تو یہ یہ جو ہے مسنگ پرسن, تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اس کا حل یہ ہے. تو میں نے کہا, اس کو پرائم منسٹر تھے شہباز صاحب, اس وقت بھی تھے, میں نے کہا شہباز صاحب سیز دا مومنٹ, یہ قانون سازی کریں جو کہہ رہے ہیں فوج والے, اور یہ تاکہ مسئلہ ختم ہو. لیکن پتہ نہیں اس کے بعد بات ہی ختم ہوگی, نہ وہ خوف اتنا ہے, بات نہیں کر سکتے, گورنمنٹ والے خود خوف زدہ ہیں.